اچھا حضور، اس طرح ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے بعض اوقات اس کے اندر پرابلمز تب بھی آتی ہیں جب مرد اپنے گھر کے اندر ماں باپ کے سامنے سٹینڈ نہیں لے پاتا، کمزور مرد ہوتا ہے، یا ماں باپ کے احسانات کے نیچے کہہ لیں دبا ہوتا ہے، یا پھر اس میں اتنی ویل پاور ہی نہیں ہوتی. ساس اگر بہو کو ڈانٹ دے، ساس اور سسر دونوں مل کے بہو پہ الزام تراشی کریں، بعض اوقات ہاتھ چلاکی بھی کر دیتے ہیں، بعض اوقات مار بھی دیتے ہیں تھپڑ. ایسی صورت میں اس کا شوہر نہیں اگر اس کو پروٹیکٹ کر سکتا تو وہ کس بات کا شوہر ہے؟ اور پھر اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو مار کٹائی تک نوبت آتی ہے، وہ کہتے ہیں حادثے بے سبب نہیں ہوتے. اس سے پہلے نا کچھ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو ہمیں تھوڑا اس پہ بھی توجہ کرنی چاہیے کہ وہ کیا ہے. دوسرا میں کہتا ہوں ایک اچھا خاوند وہ ہے جو اچھا فلٹر ہے. واہ واہ، اچھا فلٹر. تو میں اچھا فلٹر اس کو اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ بعض اوقات بیوی کوئی غلط بات خاوند کے ماں باپ کے متعلق کہہ دیتی ہے، تو اس لڑکے کا، اس خاوند کا یہ کمال نہیں ہے کہ ایز اٹ از اس کو جا کے اپنی ماں کو بیان کرے تو اڈی نو ہے کہن رہی ہے، ٹھیک ہے. اور نہ ہی ماں باپ کی کہی ہوئی کوئی سپارکنگ والی بات بیوی کو ایز اٹ از بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ حدیث کا لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے، بڑا نقصان ہو جائے گا. نہیں، جس طرح گاڑی کا فلٹر ڈسٹ کو اور اسی طرح باقی چیزوں کو اپنے اندر روک کے صاف آئل آگے بھیجتا ہے نا، جس سے گاڑی چلتی ہے، اگر ایک خاوند بھی دونوں فریقوں کی ایسی معلومات جو دوسروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں وہ اپنے سینے میں فلٹر کر کے رکھ لے اور صاف صاف اچھی معلومات، اچھی بات آگے پہنچا دے، جس سے دل جڑے، جس سے نظروں میں حیا آئے اور قربتیں پیدا ہوں. اور اگر وہ فلٹر پھاڑ دے گا نا، جو بیوی نے کہا وہ ماں کو کہہ دیا تسی لے کے آئے نا ہن بھگتو، جو ماں باپ نے کہا وہ بیوی کو پیش کر دیا کہ میں ان کی کرا تو اپنا نہیں، یہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے مسئلے میں ہمیں جھوٹ کی بھی گنجائش اس لیے دی ہے کہ تصادم کے نتیجے میں جو نقصان ہوگا وہ اس چھوٹے جھوٹ کے حوالے سے، جس میں ایک دوسرے کی تعریف کر دینا، اچھے جملے آگے ڈیلیور کرنا، ایک تو یہ ایک خاوند کی ذمہ داری بنتی ہے اچھی چیزوں کو آگے شیئر کرے، ڈیلیور کرے، کمزور بری باتوں کو اپنے سینے میں دفن کر جائے. یہ لیڈرشپ کا بھی اصول ہے اور یہ اچھے خاوند کو بھی چاہیے. دوسری بات ہے ماں باپ کے حوالے سے اس کا رویہ. دیکھیں اس میں ہمیں ایک یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے کہ اللہ سے بڑھ کے کسی کی ڈکٹیشن ہمارے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ ایج کے لحاظ سے بعض اوقات اس سٹیج میں ہوتے ہیں کہ جب ہم پہنچیں گے تو پھر ہمیں بھی نہیں پتا ہونا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا سے کیا ہو رہا ہے. لہٰذا عام لوگوں کے متعلق اگر یہ اصول ہے کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو ماں باپ اس سے زیادہ پروٹوکول کے اللہ کی طرف سے حقدار ہے. رہی بات ہاتھ اٹھانے کی، بالکل میں نہیں سمجھتا کہ ساس ہاتھ اٹھائے تو اسی طرح کہہ لے کہ سسر ہاتھ اٹھائے. ایسی فیملیز میں تو دیور بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں جی. تو یہ انتہائی گھٹیا طریقہ کار ہے. ایسے مرحلوں پر ضرور خاوند کو سٹینڈ لینا چاہیے. اور اگر اپنی بیوی کو وہ سیکیور نہیں کرتا جبکہ اس کی بیوی مظلوم ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ سٹینڈ نہیں لیتا، سیکیور نہیں کرتا، تو یہ اپنا گھر توڑ بیٹھے گا. لیکن دوسری طرف دیکھنا یہ بھی ضروری ہے کہ کہیں بیوی بھی ایسے کردار کی مالک تو نہیں ہے کہ جو بات یہاں تک لے جانے کا باعث بن رہی ہے. اب صرف یہ سنگل یہ نہ دیکھے کہ میرے ماں باپ نے سخت بات کر دی، وہ یہ بھی دیکھے کہ میری بیوی کے جو جملے ہیں، جو الفاظ ہیں، وہ کتنے خوفناک ہیں. تو میں سمجھتا ہوں حق کے ساتھ جب آپ کھڑے ہوں گے، جہاں ماں باپ غلط ہے ان کو غلط کہہ دیں، لیکن لہجے الفاظ چنے جا سکتے ہیں. جہاں بیوی غلط ہے آپ دلیل کے ساتھ ان کو غلط ثابت کریں، لیکن پھر وہی بات کہوں گا کہ پولائٹ لہجوں میں، اچھے لفظوں میں دونوں فریقوں کو یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے. لیکن سٹینڈ لینے کا مطلب اگر ایک طرف یہ ہو کہ بیوی پر اتنا غصہ آیا ماں باپ کی بات پر کہ طلاق ہی دے دی، جس طرح ہمارے یہاں مسئلہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم تو تینوں طلاقیں برسٹ پہ رکھ کے اس طرح دیتے ہیں کہ واپسی کا راستہ کوئی نہ بچے. اور اگر ماں باپ نے کوئی بات کر دی تو وہاں پر ایسا سخت رویہ کہ جی آج کے بعد آپ کا میرا جینا مرنا ختم ہو گیا، تو یہ ساری انتہا پسندیاں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے. گھر چلانا فن ہے، توڑنا تو کوئی فن نہیں ہے. تو چلانے کے لیے ہم نے کہاں جھکنا ہے، کہاں فلیکسیبل ہونا ہے، کہاں کیا برداشت کرنا ہے، اور کس طرح یہ سمجھے جس طرح سٹیٹ چلائی جاتی ہے نا ایسے ہی گھر چلتا ہے. ٹھیک ہے،
تو اس میں نا کئی جس سے گھر نہیں چلتا اس سے کئی جگہوں پہ آپ کو سرنڈر ہونا پڑے گا، کئی جگہوں پہ سٹینڈ لینا پڑے گا، لیکن جو حق ہے وہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، تو اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں آسانی ہو جائے.